برادران اسلام، آپ نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، کہ اسلام ان چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی جوڑا ہمسایہ نہیں، اللہ کو نیند نہیں، اللہ کو بھوک نہیں، اللہ کو پیاس نہیں، اللہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے جو مخلوقات کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ ان ضرورتیں سے بالکل اعلیٰ اور اوپر ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک تو ہوتی ہے ابتدا، شروعات بھی ایک تصور رکھتی ہے، اللہ کو شروعات کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک ہوتی ہے انتہا، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ ہونے کا یقین کرنا، اس کی گواہی دینا۔ اچھا، گواہی کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ صرف دل میں نہیں رکھنا، ظاہر کرنا ہے، کیونکہ انسانیت اور مخلوقات کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں یہ میری زبان بتائے گی، اور اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، لیکن جو امت فتویٰ لگائے گی وہ ظاہر پہ لگائے گی۔ مفتی صاحب سے پوچھو جا کے کہ جی فلاں صاحب ہیں، دکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، اب وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ جب تک ان کے الفاظ کو نہیں پہنچایا جائے گا تب تک فتویٰ نہیں آئے گا۔ فتویٰ تو الفاظ پہ آئے گا، انسان کے الفاظ کیا ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تمہیں گواہی دینی پڑے گی زبان سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور جتنے اللہ کے اللہ ہونے کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور آخری رسول ماننا، اور آخری رسول ماننا کہ آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دعویٰ کرے چاہے پوری دنیا کتابوں سے بھر دے، دلیلوں سے بھر دے، اس کا اعتبار نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول ہیں، اب ان کے بعد کسی دوسرے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا ان دو چیزوں کو کرنے کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نماز پڑھنا ہے۔ مستقل اہتمام کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، کبیات پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ظہر پڑھی عصر غائب، عشاء پڑھی مغرب غائب، فجر پڑھی ظہر غائب، نہیں۔ ہر نماز فرض ہے۔ جمعہ پڑھا تو جمعے کے بعد جمعے کو ہی زیارت ہوگی۔ جمعہ پڑھا تھا اگلے جمعے کو مسجد آئیں گے نہ دھو کے، نہیں۔ اللہ کی طرف سے جیسے جمعہ فرض ہے ایسے ہی پانچوں وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور اللہ کے یہاں ہر نماز کا حساب ہوگا۔ اس لیے نمازوں کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ نے مال دیا، انسان نے اپنے تمام دینی احوال کی رعایت میں مال کمایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اور جتنے دین کے کام ہیں وہ سب کرتا رہا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے مال میں خیانت
نہیں کی، تمام چیزوں کو کرتا رہا، اب اللہ نے مالدار بھی کر دیا۔ اگر اس طرح مالدار ہوگا یہ پسندیدہ ہے۔ اب کسی کا مال لیا، کسی کو جھوٹ سامان چپکا دیا، سامان غلط تھا اٹھا کے دے دیا اسے، نہیں، کھرا اور کھوٹے کا فرق کرنا پڑے گا۔ اگر خیانت ہوگی تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، یہ مال ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ تجارت کرنا۔ جب اللہ نے انسان پر زکوٰۃ واجب کی تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مالدار بننا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بنو، کماؤ، لیکن مال کی محبت نہ ہو اور کمانے کے اندر غلط طریقہ نہ ہو۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ ہمیں مال کمانے کے اندر دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا ہے کہ نہ تو ہم سامنے والے کو نقصان پہنچائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ لوگ تجھے مالدار سمجھیں، چونکہ یہ ایسی طلب ہے ختم نہیں ہوگی۔ پہلے محلے کا مالدار بن گیا، اب شہر کا بن گیا، اب ضلع کے لوگوں میں نام آنے لگا، پھر صوبے کے لوگوں میں نام آنے لگا، اب ملک کے لوگوں میں نام آنے لگا، لیکن اس دل کو بھر نہیں پائے گا۔ یہ جو انسان کا منہ ہے اس کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے، ان کو ختم تو کرے گی قبر کی مٹی، جب اسے بھرے گی جب ختم ہوں گے، اس سے پہلے ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کا مالدار بننا چاہے گا، دنیا کا بن گیا، اب اس پر بنے رہنا چاہے گا کہ میں مالدار سب سے بڑا بنا رہوں، اور انسان اسی ہوس کے اندر دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے مال کو کمانا ضروریات کی نیت سے، اللہ مال میں اضافہ کر دے، اس مال کا سال گزرنے کے بعد 2.5% اللہ نے غریبوں میں پہنچانے کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ پھر چوتھی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ ہے وَتَصُومَ رمضان، اللہ نے 12 مہینے میں سے ایک مہینے کو خاص کیا ہے۔ ایک تو روزہ ہے، سال میں ایک مہینہ آئے گا، 30 یا 29 روزے ہوں گے، سارے فرض ہیں، رکھنے پڑیں گے، اگر نہیں رکھا قضا کرنی پڑے گی، اگر رکھ کے توڑ دیا تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے روزوں کو رکھنا۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم سب کے احوال ایسے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہوٹل کھل رہے ہیں، دن میں کھل رہے ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی چند روز پہلے ہمارے ملک میں رہنے والے دیگر مذہبی بھائیوں کی عبادت کا موقع آیا، کاوڑ چلے، ایسے موقع پر تمام نے بند کیا، چاہے زور زبردستی کیا، اللہ نے کرا دیا۔ اگر تم ایسے موقع پر زبردستی بند کر سکتے ہو تو اس موقع پر تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص مغرب سے کھولے، اللہ تعالیٰ پورے دن کی روزی ایک لمحے میں دینے پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں ایک لمحے میں پورے دن کی روزی دے دیتے ہیں۔ غروب کے وقت روزہ کھلا، نماز پڑھ کے آپ نے ہوٹل کھول لیا یا عصر کے بعد کھول لیا، اتنے لگا لیا، جو ضرورت والے آ جائیں گے لے جائیں گے۔ لیکن پورے رمضان کے دنوں میں بھی ہوٹل کھل رہا ہے، چائے کی دکانیں کھل رہی ہیں، پکوڑیوں کی دکانیں کھل رہی ہیں، مسلمان محلوں کے اندر آدھا شٹر ڈال کر، آگے پردہ ڈال کر ایسے رکھتے ہیں جیسے اللہ دیکھنے کا نہیں، حالانکہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے روزوں کو رکھنا، ان کا حق ادا کرنا، روزوں کے اندر خیانت نہیں کرنا، روزوں کے اندر آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ پیروں کے گناہ، دل کے خیالات کے گناہ، آنکھوں کے اندر دوسروں کی حقارت کے گناہ، ہر ایک چیز سے بچنا، تب روزہ مکمل ہے، ورنہ ناقص ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ ادا کر دی، اب گھر کے اندر خرچ کرتا رہا، بچتے بچتے اتنے پیسے ہو گئے کہ ہم حج کے لیے جا سکتے ہیں، حج کا راستہ طے کر سکتے ہیں،
اور حج کے ایام میں ہمارے اہل و عیال پر جو ضروریات کی ذمہ داریاں ہیں ان کا ہم مال و دولت چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ تمہارے راشن کا، تمہاری ضروریات کا نظم یہ رہا، ہم جا رہے ہیں۔ اب فرما دی اتنی استطاعت ہے، اب اللہ کے حج کے لیے جاؤ، بیت اللہ کے لیے نیت کرو، درخواستیں ڈالو، اور انشاءاللہ آئندہ سال پہنچ جاؤ اللہ کی رضا۔ جس شخص کو اللہ وسعت دے، جس شخص کو اللہ راہ ہموار کرے، اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں صدقتا فعجبنا له يسأله ويصدق۔ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا تو ہم حیران ہوئے، اللہ کے نبی تو سچ ہی کہیں گے، یہ آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا۔ سوال کرنے کے بعد سچ ہونے کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے۔ اب صحابہ کو علم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے ایک بات اور صحیح میں آتی ہے، اسلام کے جو ارکان مذکورہ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ اسلام کے وہ اعمال ہیں جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا وہ کیسے پہچانے گا یہ مسلمان ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے، ان آنکھوں سے دیکھے گا یہ اللہ کو ایک مان رہا ہے، ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ اللہ کے نبی پر ایمان لا رہا ہے، ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ نے موقع دیا، حج کی وسعت ہوئی، حج کر رہا ہے، اب وہ سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تو ظاہری اسلام ہے۔ ظاہر میں اسلام کی یہ کیفیت بنانے کی ضرورت ہے